السلام علیکم۔ واقعہ شروع ہوتا ہے عام الفیل کا، جس میں نے بتایا تھا کہ عام الفیل کے واقعے میں کیسے اصحاب الفیل سب ہلاک ہو گئے اور وہاں کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام الفیل واقعہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے کچھ مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے لاڈلے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کروائی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ کیا تجارت کے لیے۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال اپنے باپ کو کسی طریقے سے پہنچایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کی قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ اس وقت سیدنا آمنہ حاملہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ سورج کے نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا پر جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تاریکی کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے اور سورج کے نکلنے کی پہلی شعاع آسمان پر پھیلتی ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول 1 ہجری اور 9 شروان کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ یعنی ہفتے کے دن بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول اور بعض کے نزدیک 11 ربیع الاول ہے اور بعض کے نزدیک کچھ۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس لیے ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ علائش نہیں نکلی، جیسے کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ابتدا میں 7 روز تک صوبیہ نے، جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروح بن صوبیہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئے کہ وہ بطور دائیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتی تھی کہ بیابان کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کے زبان شہریوں کے زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ
آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ کو اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لیا۔ بس آج تک اتنا ہی، اس سے آگے کا واقعہ ہم آگے شروع کریں گے۔ پسند آیا تو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔